واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے مخالفین کی گشتی مجدار میں پھنس گئی ہے، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ موجودہ نظام فرسٹریٹ بھی ہے، پریشان بھی ہے اور پھنستا چلا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے اور عمران خان کی عزت، احترام اور ان کی پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، یہ آسیہ نواز ہے، آسیہ نواز پی ٹی آئی کے نام سے ان کا اکاؤنٹ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹویٹ انہوں نے خود لکھا ہے یا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا ٹویٹ شیئر کر چکا ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹویٹ ہے کہ عمران خان کے خلاف آج تک جتنے بھی کارڈ استعمال کیے گئے ہیں تمام کارڈ ناکام ہوئے اور عمران خان کی عزت میں، احترام میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے عزت اور ذلت وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، اگر یہ بندوں کے بس میں ہوتا تو وہ طاقت اور بندوق کے زور پہ یا پیسے کے زور پہ کسی کو بھی معزز ٹھہرا دیتے اور کسی کو بھی ذلیل اور خوار کر دیتے، لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ ٹویٹ بڑا کمپریہنسو ہے جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف کون کون سے کارڈ استعمال کیے گئے، لیکن وہ سارے کارڈ ناکام ہوئے۔ عمران خان کے خلاف کارڈ استعمال ہوئے جی، جمہوری کارڈ، عورت کارڈ، مذہب کارڈ، قومیت کارڈ، چودھری سرور کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا، علیم خان کو، جہانگیر ترین کو، پھر کہا گیا سب کچھ فیض حمید کر رہا تھا، فیض حمید بھی جیل میں ہے، تب بھی عمران خان پاپولر ہے، فرح گوگی، اقرار الحسن، ریحام خان، طیبہ گل، عائشہ گل علی، مصطفیٰ کمال، جواد احمد، ملک ریاض، مفتی سعید، خاور مانیکا، فیض الحسن چوہان، محمود خان، پرویز خٹک، محسن داوڑ، فوجی پریس کانفرنسز، جبری پریس کانفرنسز، توشہ خانہ، آڈیو لیک، ویڈیو لیک، ممنوعہ فنڈنگ، 14 پارٹیاں، عدم اعتماد، سینکڑوں کیسز، قاتلانہ حملے، گھر پر حملے، ذاتی حملے، نکاح پر حملے، عدت کیس، ملٹری کورٹس، 9 مئی سیاسی گرفتاریاں، میڈیا پر پابندیاں، نام تک پر پابندی، تصویر تک پر پابندی، الیکشن پر پابندی، بلہ چھین لیا گیا، مینڈیٹ پر قبضہ، 25 مئی، 26 نومبر، قتل عام، اغوا گردی، لاٹھی گردی، غنڈہ گردی، امریکی دھمکیاں، سائفر کیس، پھانسی کی دھمکی، آئین میں تبدیلیاں، قانون میں تبدیلیاں، ایکسٹینشنیں، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 885 دن سے جیل میں، اور ٹاؤنس اور میڈیا کا استعمال اور سب کچھ، لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی آج بھی بلندیوں پر ہے اور قائد اعظم کے بعد نو ڈاؤٹ وہ پاکستان کے سب سے پاپولر جو ہے وہ لیڈر ہے۔ اور دیکھیں نا عمران خان کے خلاف جو بھی چیز کی جاتی ہے اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ اب میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد کیا تھا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی پرپز ہوتا ہے، یعنی اگر تو اس کا پرپز یہ تھا کہ عمران خان، اگر تو اس کا مقصد خوف پھیلانا تھا تو مجھے تو نظر نہیں آیا، یعنی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح کے ٹویٹس آ رہے ہیں، کس طرح کی پوسٹیں آ رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں، ان کو چھوڑ دیں جو 15 20 25 30 لوگ جو ولاگس کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، عام پاکستانی شہری جس طرح کی چیزیں وہ تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا کم از کم پاکستان میں بیٹھ، لیکن عام شہری کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ رد عمل دے رہے ہیں۔ پھر تحریک انصاف نے جو رد عمل دیا اس میں کوئی خوف نہیں تھا، جو سہیل آفریدی نے رد عمل دیا کوئی خوف نہیں تھا، جو علامہ راج ناصر عباس صاحب اور محمود جزیر صاحب نے گفتگو کیا وہ تو پہلے سے زیادہ پرعزم ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ عمران خان کی پاپولیرٹی کل زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ مجھے تو آج زیادہ نظر آ رہی ہے۔ پچھلے 10-12 گھنٹوں میں جتنے عمران خان کے پرانے بیانات میں نے پچھلے 10-12 گھنٹوں میں دوبارہ دیکھے وہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے، لوگوں نے پرانے ان کے بیانات نکال کے لگائے ہیں، چیزیں نکال کے لگائی ہیں، جس طرح کی ویڈیو ایڈٹ کر کے لگائی ہیں، جس طرح کی پوسٹیں لگائی ہیں، جس طرح کا کنٹینٹ لکھا گیا ہے، تو وہ چیزیں نہیں ہوئی۔ اور پھر دیکھیں ڈی ایس پی آر صاحب جو ہیں ان کی کچھ چیزوں پہ پی ٹی آئی نے جس طرح سے ان کی تردید کیا اور پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے کہ یہ فیکٹ درست نہیں ہے ان کے۔ مثلا ڈی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے آرمی چیف کو قوم کا باپ کہا تھا، پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے کہ وہ دکھا دیں ایسے کو بیان، انہوں نے تو کہیں بھی نہیں، پی ٹی آئی نے ایسی کوئی، عمران خان صاحب نے کہیں بھی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی۔ اچھا میں آپ سے بھی ایک سوال کروں گا، میری نظر سے تو نہیں گزرا لیکن حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے، انہوں نے کہا ڈی ایس پی آر درست کہہ رہے ہیں، عمران خان نے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہے، میری نظر سے تو نہیں گزرا، اگر آپ کی نظر سے گزرا تو بتائیں، یا یہ بتائیں پھر حامد میر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، عمران خان نے تو ایسا کہیں نہیں کہا، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی۔ اچھا پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ ڈی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان دہشت گردوں کو واپس لائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ثبوت دکھا دی کہ عمران خان کے دور میں تو مراد سے جو یہ سارے مخالفت کر رہے تھے، اور رانا سنولا کا ٹویٹ موجود ہے کہ پی ڈی ایم دور میں یہ فیصلہ ہوا۔ پھر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ڈی ایس پی آر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے، صرف پی ٹی آئی، باقی جماعتیں تو حق میں آپریشن کے۔ پی ٹی آئی چیلنج کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جو امن جرگہ ہوا تھا کے پی میں اس میں تمام جماعتوں کے دستخط موجود ہیں، سب نے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی۔ پھر میں یاسر صاحب کا ایک وائس نوٹ سن رہا تھا، یاسر صاحب یو ایس سے ہیں، انہوں نے مجھے ایک وائس نوٹ بھیجا ہوا تھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز کی انہوں نے نشاندہی کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ڈی ایس پی آر یہ کہتے ہیں آسمان شرازی صاحبہ کے سوال کے جواب میں کہ کے پی حکومت، انہوں نے کہا کہ مخالفت کر رہی ہے ملٹری آپریشن کی، لیکن ڈی ایس پی آر نے کہا کہ چاہے سہیل آفریدی مخالفت کرتا رہے، ملٹری آپریشن تو آج بھی ہو رہے اور ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ایک طرف ڈی ایس پی آر یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل گورنمنٹس بہت طاقتور ہوتی ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، وہ چاہے مخالفت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یاسر صاحب نے یہ سوال کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈی ایس پی آر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن جاری ہے، پھر دہشت گردی کیسے بڑھ گئی ہے؟ بھائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو حیثیت ہی نہیں ہے،
پولیٹیکل گورنمنٹ کی، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی مخالفت کے باوجود آپریشن ہو رہا ہے. اگر آپریشن ہو رہا ہے تو پھر آپ ان کو کیسے پورے الزام ٹھہرا سکتے ہیں ان کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ گئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپریشن نہیں چاہتے، لیکن آپریشن تو پھر بھی ہو رہا ہے، تو پھر کیسے دہشت گردی ان کی وجہ سے بڑھ گئی؟ کیونکہ ان کی تو بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو میں نے کے پی میں جا کے فرق دیکھا ہے، اس سے پہلے جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے تو کے پی کے لوگوں کے اندر ایک یہ پرسیپشن تھی کہ ایک طرف عمران خان ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسری طرف انہی کی کے پی گورنمنٹ ملٹری آپریشن کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن اب کیا فرق ہے؟ اب کے پی کے اندر 100% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپریشن ہو رہے ہیں وہ وفاقی سطح کے آرڈر سے ہو رہے ہیں، کے پی گورنمنٹ اس میں آن بورڈ نہیں ہے، بلکہ لوگ سہیل آفریدی کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں. تو اب یہ نہیں ہے کے پی کے اندر کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوغلا کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ سہیل آفریدی بہت پاپولر ہیں کہ وہ کلیئر ہیں کہ ملٹری آپریشنز نہیں ہونے چاہیے اور کے پی کے لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے. جو کے پی میں اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جے یو ای ایف ہے، پی ٹی ایم ہے، ان ساروں کو آن بورڈ لیا جائے کے پی میں آپریشن کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے. اچھا پھر اسی طرح سے یہ جو ایک تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ افغانستان سے انہوں نے کے پی نے مدد مانگی، اس پہ پی ٹی آئی نے چیلنج کیا کہ آپ بتائیں ہم نے کب مدد مانگی ہے؟ ہم نے تو کہیں نہیں مدد مانگی. پھر یہ جو افغانستان سے بات چیت کا معاملہ ہے وہ بھی تمام جماعتوں نے کہا ہے کہ بات چیت کی جائے، وہ صرف پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف وہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ الٹی پڑ رہی ہیں. عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، کیونکہ حکومت ڈلیور کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے اور اس نظام کی نفرت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اچھا کچھ چیزیں اور میں جلدی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان چیزوں سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں جو ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب کا بیان بہت زیادہ اب چل رہا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ طالبان اور ہمارا نقطہ نظر ایک ہے، طالبان کو چاہیے کہ پنجاب میں حملے نہ کریں. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جامعہ نعیمیہ میں کھڑے ہو کر. تو اس کو لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ڈی جے اسپیار صاحب اس بیان پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر اسی طرح سے انہوں نے فرحان ملک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جو کچھ اچھا ہے میرا ہے، جو کچھ خراب ہے سب تیرا ہے، پاکستان زندہ باد. اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا ہے، ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی طالبان پالیسی سے ہمیشہ اختلاف رہا، لیکن یہ کنفیوژن تو فوج میں بھی 2-3 سال پہلے تک تھی. ان کو فوج کو بھارت نواز کرزئی اور اشرف غنی کے مقابلے میں یعنی فوج جو ہے وہ فوج جو ہے وہ بھارت نواز جو کرزئی ہے اور اشرف غنی کے مقابلے میں جو ہے وہ اسٹریٹجک اثاثہ سمجھا گیا. حقیقت میں تو طالبان آپ کو استعمال کر گئے اور جب ان کو آپ کی ضرورت نہ رہی تو اپنا اصل رنگ دکھا دیا. پھر عوام بھی ہماری کچھ پیچھے نہ تھی اور پاکستان میں طالبان کے کابل ٹیک اوور پر ایک جشن کا سماع تھا. طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا، آج کے وزیر دفاع نے تو کہا تھا. اور پھر مرد اسلام صرف ایک جماعت کیوں؟ مذاکرات کو لے لیں. سب سے پہلے نیک محمد کے گلے میں ہار کس نے ڈالا؟ جنرل صفدر کی ہار ڈالتے ہوئے تصویر آج بھی نیٹ پر موجود ہے. ہم تو اس وقت بھی کہتے رہے کہ کوئی گڈ طالبان نہیں، کوئی بیڈ طالبان نہیں، سب بیڈ ہیں. آپ ہی وزیر تھے، حالانکہ سبھی گڈ طالبان نے افغان امیر کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی. سہیل آفریدی ایک صوبے کا سربراہ ہے، یہ بھی سوچا کہ اس صوبے میں پریس کانفرنس کے نتیجے میں کیا پیغام جائے گا. یہ باتیں گلے اور شکوے پس پردہ رہ کر بھی تو کیے جا سکتے تھے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے سپر پاورز کے کھلواڑ پہلے روس اور پھر امریکہ کے دھمکنے کی ایک بھاری قیمت چکائی ہے. تو ان کی اگر کوئی بات آپ کو سخت بھی لگتی ہے تو اس کا ایک پس منظر بھی تو ہے. ریاستیں تو کشادہ دلی سے چلا کرتی ہیں اور پھر ایمان نظاری بے سہاروں کے کیس بھی تو کرتی ہیں. جن کا کیس لینے کے قریب شاز و ناظری کو جاتا ہے وہ ان کے کیسز لڑتی ہے. مسنگ پرسن کا معاملہ ہو، جھوٹے توہین مذہب کے کیسز ہو، ہادی اور وہ بلا خوف و خطر ان کے لیے انصاف کا داری تو کھٹکھٹاتے ہیں. ایسی بھی کیا ضد دنیا میں بھونچال ہے. ایک طرف بھارت کا فرنٹ تو دوسری طرف افغانستان کا اوپر سے کمزور، اور ایک طرف بھارت کا فرنٹ دوسری طرف افغانستان کا فرنٹ اوپر سے کمزور معیشت. ایسے میں اندرونی محاذ بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ فاصلے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد فہیم اختر ملک صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو کوئٹہ میں دہشت گردی اور امن و امان کے خراب صورتحال کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات تک نہیں کرا سکتا اور خود کوئٹہ کے علاوہ دیگر شہروں سے جانے سے کتراتا ہے، وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. واہ! کیونکہ ابھی یہ اپنا فہیم اختر ملک صاحب کیونکہ یہ الیکشن کی بیٹ کرتے ہیں تو کوئٹہ میں اس لیے بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے گئے کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور چیز یہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا کل بیان چلایا گیا تھا وہاں پہ ایک فتنۃ الخوارج کے والے سے، تو اس پہ فہد طارق صاحب کہتے ہیں
کہ لگے ہاتھوں مریم نواز کا وہ ویڈیو بیان بھی چلا دیتے جس میں وہ نعرے لگوا رہی تھیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور یہ اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ نام ان کا ایک اکاؤنٹ بڑا عجیب سا ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کہنا کہ دہشت گردوں کو 2023 میں پہلی بار فتنۃ الخوارج قرار دیا گیا یہ درست نہیں ہے. 2009 یا 10 میں ڈاکٹر طارق القادری نے 600 صفحات پر فتویٰ دیا تھا جس میں یہ تھا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ جہنمی کتے ہیں اور یہ فتنۃ الخوارج ہیں, یہ خوارج ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طارق القادری کا یہ فتویٰ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی چلا تھا, پاکستانی میڈیا پر بھی چلا تھا اور کئی دن تک اس پہ پریس کانفرنسز بھی ہوئی تھی اور بات چیت ہوتی رہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ڈاکٹر طارق القادری کو تھریٹس ملے اور پھر وہاں پہ بیریئرز لگائے گئے اور انہی بیریئرز کو ہٹانے پھر پنجاب حکومت گئی تھی اور پھر وہ سانے مالٹن ہوا تھا. تو یہ کہنا کہ 2023 میں پہلی مرتبہ دہشت گردوں کو فتنہ خوارج قرار دیا گیا درست نہیں ہے. 2009-10 میں ڈاکٹر طارق القادری نے اس پہ فتویٰ دیا تھا اور وہ 600 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ فتویٰ تھا. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک ٹویٹ جو ہے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.